اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَحْفِظِ الرَّاسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفِظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے سر اور اس کے متعلقات کی حفاظت کرے، اور اسی طرح وَلْيَحْفِظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، اور بندہ اپنے پیٹ اور اس کے متعلقات کی حفاظت کرے۔ ہماری پچھلی گفتگو میں حلال رزق کمانا، طیب رزق کمانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ ہے قیامت کے متعلقہ، میدان محشر کے متعلقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہے، لا یزال قدماء ابن آدم القیامت، کہ انسان کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہل پائیں گے، وہ وہاں پہ جم جائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کے بارے میں اس کو کہاں پہ لگا کے آیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی اس کو کہاں پہ پرانا کیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، کہ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نے کیسے کمایا۔ وفیما انفقہ، اور اس کو کہاں پہ خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ تو اس میں ان 5 چیزوں کے بارے میں جو پوچھا جائے گا، اس میں 2 چیزیں کہ رزق کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پہ کیا۔ تو یقیناً ہمارے ہاں شاید کسی درجے میں کمانے کی تو احتیاط کی جائے، اسی طرح خرچ کرنے کی بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کو کسی ایسے غلط استعمال، اس کو غلط جگہ پر خرچ مت کیا جائے، فضول خرچی نہ ہو، حرام کاموں میں خرچ نہ کیا جائے۔ تو یہ بھی شریعت کا ایک تقاضا ہے اور دین کی تعلیم ہے اور ایک اصول ہے۔ طیب پاکیزہ حلال رزق کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مختصر جو چیزیں حرام قرار دی گئیں، جن کو درست نہیں فرمایا گیا، ان میں ایک سود ہے۔ قرآن مجید نے اس کو منع فرمایا، دین اسلام میں منع ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام نے واضح ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام سود ختم۔ کسی نے اگر اپنا کسی سے ادھار واپس لینا ہے تو وہ اصل مال لے گا، اس پہ ادھار دے کر جو اس نے اضافہ شامل کیا ہے وہ اب اس کے لیے درست نہیں ہے۔ پچھلے جو معاملات ہوئے وہ اپنی جگہ کالعدم، اور حکم آنے سے پہلے اگر کوئی ایسا کام ہوا ہے تو وہ بھی معاف۔ اور سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کے متعلقہ جو وہ لوگوں کو ادھار دے کے یہ معاملہ کیا کرتے، فرمایا بھئی لوگ اب ان کو اپنا اصل مال واپس کریں جو انہوں نے جتنا ادھار لیا ہے، اضافہ کچھ نہیں۔ اپنے گھر سے ابتدا کی، اپنے خاندان سے اس کی ابتدا کی۔ قرآن مجید نے اس کو اللہ سے جنگ قرار دیا ہے جی، سود کے معاملے کو اللہ سے جنگ قرار دیا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ سودی معاملات بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، آکل الربا و موکلہ، سود کھانے والے کو، سود کھلانے والے کو، وقاتبہ، سودی معاملہ لکھنے والے کو، وشاہدیہ، سودی معاملے پر گواہ بننے والوں پہ لعنت فرمائی، اور فرمایا آپ نے ہم سوا ان سب برابر ہیں، کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، لکھ رہا ہے اور اس کا گواہ بن رہا ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الربا و ان کثر، سود لگتا ہے مال بڑھ رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، اس مال کا جو انٹرسٹ ہے جو اس پہ لگ رہا ہے مال پہ وہ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے فرمایا فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَىٰ قُلِّ، مگر اس کا انجام خاتمہ کمی ہی کمی ہے۔ لہٰذا ہمیں حلال رزق کے کمانے کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس سودی معاملات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ لہٰذا آپ اگر تفصیلات میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب اسلامی معیشت و تجارت کو پڑھیں اگر موقع ملے۔ دوسرا جی جوا، لاٹری، یہ بھی اسلام میں درست نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، جس کی صورت عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بنتی ہے کہ لوگ آپس میں شرط لگا لیتے ہیں، اب انہوں نے اس کے مختلف نام رکھ لیے ہوئے ہیں، بیٹ لگا لو وغیرہ وغیرہ، بہت سے نام ہیں، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ لاٹری ہو، جوا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اسی کے ضمن میں اگرچہ بعض لوگوں نے، بعض اسکالرز نے اختلاف کیا ہے پرائز بانڈ کے حوالے سے، ان کا موقف اپنی جگہ ہوگا، لیکن اس پرائز بانڈ میں بھی سارے لوگوں کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں مگر فائدہ ایک کو پہنچتا ہے، اور وہ بھی قرعہ اندازی کی بنیاد پر۔ ایک نمبر دو، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی مال تو ان کا وہیں پہ وہی رہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، رہتا ہے وہیں پہ رہتا ہوگا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کے بزنس کا پروفٹ ملتا ہے، پھر سب کو ملے، کسی ایک کی پرچی نکال کے یا قرعہ اندازی کر کے کیوں دیا جاتا ہے؟ بس اس کو آپ مفتیان کرام سے تفصیلات ضرور پوچھیں اور حتی الامکان اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح حرام کی ایک صورت ہے رشوت، یہ ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے۔ کام جائز ہو ناجائز ہو، اس رشوت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ آپ جائز کام کروانے کے لیے بھی نکلیں، اس کا سہارا، ناجائز کے لیے بھی آپ چلیں گے تو وہ تو ہے ہی ناجائز پہلے سے، اور آپ پھر رشوت بھی دے رہے ہیں۔ جائز کام میں رشوت دینا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دینے والے کو خصوصی طور پر وہ مجبور ہوتا ہے، حفاظت فرمائے۔ مفتیان کرام مجبوری میں کچھ نہ کچھ گنجائش نکالتے ہیں، آپ ان سے اس حوالے سے ضرور پوچھ لیں۔ باقی نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، اللہ نے رشوت لینے والے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رشوت کے عمل سے محفوظ رکھیں۔ یہ ہمیں بھی تباہ کر رہا ہے، ہمارے اداروں کو بھی تباہ کر رہا ہے، ہمارے ملک کو بھی تباہ کر رہا ہے، ہمارے ملک کی معیشت کو یہ رشوت والا عمل تباہ کر رہا ہے۔ اگلی چیز ہے جی ذخیرہ اندوزی۔ دیکھیں ذخیرہ اندوزی کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے ہماری ذخیرہ اندوزی کا، مثال کے طور پر اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون سی ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ حکمت عملی کا تقاضا ہے اور کون سی غلط ہے۔ ایسی ذخیرہ اندوزی جیسے ابھی گندم کی فصل کاٹی گئی ہے، آپ گندم کی اس فصل کو خرید کر اپنے گودام میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور آپ نے یہ سوچ رکھا ہے ضرورت کے مطابق لوگوں کو تنگ کیے بغیر آپ اس کو فروخت کرتے جائیں گے۔ یہ حکمت عملی ہے، یہ ایسی ذخیرہ اندوزی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار کی تھی، جب ان کو اس وقت کے بادشاہ کو خواب آیا تھا 7 موٹی گائیں پتلی کو کھا رہی ہیں، تو آپ نے تعبیر بتلائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر بنایا گیا، انہوں نے حکمت عملی کیا اختیار کی، 7 سال تک اناج کو ذخیرہ کرتے رہے، ضرورت کا فروخت بھی ہوتا رہا، لیکن جب 7 سال قحط کے آئے وہی سٹاک نکال کر ضرورت پوری کی جاتی رہی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جیسے ابھی ہم چاول کی گندم لگائیں گے، چاول کی کاشت کریں گے ہم، اور پھر کاشت کرنے کے بعد جب اس کی فصل کاٹیں گے ہم رکھ لیں گے حکمت عملی کے طور پہ، تاکہ پورے سال کسی بھی جگہ یہ موقع نہ آئے کہ ہم قلت کا شکار ہو جائیں۔ ذخیرہ اندوزی منع کون سی ہے؟
آپ چیز خریدیں روک کے رکھیں، لوگوں کو تنگ کریں، لوگوں کی ضرورت سے تنگی آئے، آپ انتظار میں ہوں جب قلت پیدا ہوگی، مارکیٹ میں اس کی ویلیو بڑھے گی، مجھے ریٹ ملے گا، مجھے منافع زیادہ ملے گا، میں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں گا، یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا من احتقر فهو خاطئ، اور جو ظہیرہ اندوزی کرنے والا ہے وہ غلط کام کرنے والا ہے، لہٰذا اس طرح کے کام مت کیے جائیں۔ ایسے جی ایک میں اس حوالے سے ہمارے ہاں کچھ ویلیفیئر سوسائٹیاں ہیں، کچھ ٹرسٹ ہیں، کچھ ہسپتال ہیں، یتیم خانے ہیں، مساجد اور مدارس ہیں، یہ ہمارے ہاں باہمی تعاون کی ایک صورت میں چلتے ہیں، چندے کی صورت میں چلتے ہیں، پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، اہل ثروت حضرات جو ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہ مدرسہ ہو، وہ مسجد ہو، وہ ویلفیئر سوسائٹی ہو، وہ کوئی ٹرسٹ ہو، وہ ہاسپٹل ہو، پیسے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پیسے جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ان کو اسی مقصد پر خرچ کیا جائے۔ نہیں کریں گے آپ دھوکہ دیں گے، آپ فراڈ کریں گے، آپ غصب کریں گے، آپ حرام کر رہے ہیں، اور یہ بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ مدرسے کا مال جن کے لیے اکٹھا ہوا، جن کی ضرورتوں کے لیے اکٹھا ہوا، مسجد کے لیے اکٹھا ہونے والا پیسہ مسجد پر لگایا جائے، ہسپتال کے لیے اکٹھا ہونے والا پیسہ ہسپتال پہ لگایا جائے۔ رفاعی تنظیمیں جو ہماری کام کرتی ہیں اپنے طور پر بہت اچھا خدمت خلق کا کام ہے، لیکن اس کو صحیح طور پر صحیح جگہ استعمال ہونا شرم و حیا کا آج کے زمانے میں اعلیٰ ترین درجہ ہے، اعلیٰ ترین یہ خدمت ہے۔ لیکن آپ جیسے اب ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کرے، اب سے تو نہیں کب سے چلتا ہے، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، وہ ایک رومال ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں چندے کا بکس پکڑا ہوا ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، سالوں سے ہو رہی ہے، مگر اس کی تو ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی، وہ خود ہی مال ہڑپ کر رہا ہے۔ یہ بے شرمی ہے، بے حیائی ہے۔ لہذا نبی علیہ السلام جو فرمایا وَلْيَحْفِظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا، کہ اپنے پیٹ کی اور اس کے متعلقات کی حفاظت کریں، تو ہم نے پیٹ کی بات کی، اس میں حلال مال جائے، حرام خوری سے بچا جائے، اور جب آپ حلال مال کمائیں گے، حلال رزق کمائیں گے، جیسے تاجر کے بارے میں فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانتدار تاجر جو ہے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، وہ شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کتنا اعلیٰ درجہ مقام ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وہ کام جو حرام خوری کی طرف لے کے جائے اس سے بچنا چاہیے۔ طیب حلال رزق کمانے کا پورا انتظام اور اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اسی تھوڑے حلال اور طیب رزق میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ ہماری ساری زندگی کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور حرام خوری، حرام کمانا، رزق، وہ مال تو بہت ہوتا ہے لیکن پھر بھی بے برکتی اتنی ہوتی ہے، بیماریوں کی اماجگاہ بن جاتا ہے حرام خوری، اور حرام خوری اولادوں کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ حرام خوری معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے اتنی مضبوط جڑیں پکڑ لی ہیں کہ آج ہم اس کو اپنے معاشرے کا حصہ سمجھ چکے ہوئے ہیں، مگر دین کا تقاضا، شریعت کا تقاضا، شرم و حیا کا تقاضا اس سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی اور حرام سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔